الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 26ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ فتح کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حجرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورہ فتح کی آیات کی تفسیر کل ہم نے شروع کر دی تھی۔ اس میں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، فرمایا، اور مقاصد نبوت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے بر وقت ڈرانے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو، یعنی ان کے مشن کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ سلوک بیان فرمایا کہ جو ایک صاحب ایمان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور ان کی ذات پاک کے ساتھ ایمان لانے کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جانب ایمان کو پہلے بیان کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر درمیان میں تعظیم و توقیر کی بات فرمائی، اور آخر میں تسبیح کی بات، تسبیح سے عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ ایمان اور عبادت کے درمیان میں اللہ نے تعظیم و تکریم کو بیان کیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ تعظیم و تکریم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک جز ایمان کے ساتھ ہے اور ایک جز عبادت کے ساتھ ہے۔ گویا کہ ایمان کا حصہ بھی تعظیم و تکریم سے ہی جڑ کر مکمل ہوتا ہے، اور عبادت کا حصہ بھی تعظیم سے ربط قائم کر کے ہی مکمل ہوتا ہے۔ یعنی درمیان میں سے اگر تعظیم و تکریم کو نکال دیا جائے، ادب کو نکال دیا جائے، تو نہ ایمان قائم رہتا ہے نہ عبادت قائم رہتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ترتیب ہے، اور اس سے علماء نے تعظیم مصطفیٰ کی اہمیت پر استدلال فرمایا، اور ہمیں یقیناً اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ اہم عنوان ہے یہ۔ پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 10 میں آیت نمبر 10ویں میں اللہ رب العالمین نے بیعت الرضوان کا ناظرین ذکر فرمایا۔ بیعت رضوان یہ وہ بیعت کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آئی، کہ جب حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر اور کفار کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور پیچھے اس طرح کی افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر ہی 1400 صحابہ کرام تقریباً موجود تھے یا اس سے زائد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اسی لیے اس درخت کو شجرہ بیعت کہتے ہیں، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان، رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اگلے ہی رکوع میں کہ جہاں سے آج تلاوت کا آغاز ہوا، لقد رضی اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حضور سے بیعت کی ہے۔ تو وہ چونکہ رضا مندی کا اعلان ہے، تو اس لیے اس کا نام بیعت الرضوان رکھا گیا ہے۔ اور اللہ نے اس بیعت کی کیا فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا، ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور حضور کے ساتھ معاملہ کرنے کو اپنے ساتھ معاملہ قرار دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بیعت کرنا نبی سے اور نبی کے ہاتھ کی طرف، نبی کے ہاتھ پر اور نبی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی سے بیعت کرنا، اللہ سے بیعت کرنا ہے، تو نبی سے مدد طلب کرنا گویا کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، نبی کی تعظیم کرنا اللہ ہی کی تعظیم کرنا، بلکہ نبی کا ذکر کرنا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ ایسی کئی آیتیں ملیں گی قرآن میں کہ جہاں نبی کے معاملے کو اللہ نے اپنا معاملہ قرار دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس بیعت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو حضور علیہ السلام جب بیعت کر رہے تھے، تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب معاملہ آیا
وہ موجود نہیں تھے اس موقع پر، مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے نمائندہ بن کر گئے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا ناظرین بیعت کا معاملہ آیا کہ وہ موجود نہیں اور اتنی اہم فضیلت کے موقع پر موجود نہیں ہے، تو کتنی حیرت انگیز یہ روایت ہے اور کتنا عظیم مقام ہے سیدنا عثمان غنی کا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنا ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا اللہم ہاذہ ید عثمان، اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی خود ہی حضور بیعت کر رہے ہیں اپنے دست مبارک پر حضرت عثمان غنی کی طرف سے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے، جو جا چکا ہو دنیا سے اس کی طرف سے نہیں۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ عثمان کے بارے میں جو افواہ اڑائی گئی وہ محض ایک افواہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے غلام حضرت عثمان غنی کے بارے میں علم تھا اور اندازہ تھا۔ بلکہ اس کی ایک اور بین دلیل یہ ہے کہ ادھر حضرت عثمان غنی کو جب کفار نے کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر 10 سال تک بھی تم نبی کو حدیبیہ کے مقام پر روکے رکھو تو عثمان کی مجال نہیں کہ وہ نبی کے بغیر طواف کر لیں۔ اور ادھر خود حضور علیہ السلام کا بھی کہ علم کا اندازہ لگائی کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، وہ تو خوب طواف کر رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیں گے۔ یعنی خود سرکار بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی وہاں پر کفار کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو یقیناً سرکار کو یہ بات معلوم تھی۔ باقی بیعت کرنا اس لیے تھا تاکہ صحابہ کو شرف بھی مل جائے، بیعت الرضوان کا موقع تھا، اللہ کی رضا چونکہ اس پہ مرتب ہونی تھی تو یہ سعادت مرتب کی گئی۔ باقی اس کے علاوہ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان مخلفین کا ذکر کیا۔ مخلفین سے مراد وہ دیہاتی یا وہ قبائل کے لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا تھا کہ چلو ہم مکے چلتے ہیں، لیکن وہ مختلف بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے اور انہیں یہ تھا کہ یہ تو واپس آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن اب جب صلح کر کے حضور واپس لوٹ رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی جلدی بہانے سوچنے شروع کیے کہ اب حضور کے سامنے ہمیں کچھ نہ کچھ بہانے بنانے ہوں گے۔ ان میں منافقین بھی تھے، کچھ نئے نئے وہ قبائل بھی تھے کہ جو اسلام سے وفاداری کا اعلان کرتے رہتے تھے، تو ان کی بہانے یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ وہ کہیں گے، پہلے سے اللہ نے بتا دیا حضور کو کہ جیسے ہی آپ مدینے پہنچیں گے اب یہ بہانے بنانے والے آ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکے، کیوں شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال و متاع اور اہل و عیال کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ لیکن یہ صرف اوپری باتیں تھیں ان کی، ما لیس فی قلوبہم، دل میں یہ باتیں نہیں تھی، دل میں کچھ اور ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ دل میں کیا تھا وہ بھی بتا دیا، بل ظننتم، ان کا گمان تو یہ تھا اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول بھی واپس نہیں آئیں گے، مسلمان بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی پوری کیفیت بتا دی، حتیٰ کہ جب کبھی کسی جہاد سے مال غنیمت کا معاملہ آتا تو اب یہ تیزی سے کہتے تھے کہ ذرونا نتبعکم، کہ اب ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ حصہ مل جائے۔ تو یہاں پر ان مخلفین کا ذکر کر کے ہم اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی کہ ہم ہیلے بہانوں کا شکار نہ ہوں۔ جب کبھی دین کے لیے وقت آئے، دین پر کوئی وقت آئے، تو ہم جو ہو سکتا ہے ہم سے ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہیلے بہانے والوں میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ اللہ نے انہیں ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین جب ان ہیلے بہانے والوں کا جب ذکر آیا اور ان کی مذمتیں نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو معذورین تھے، پاؤں سے معذور، آنکھوں سے معذور، ایسے لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکے، حضور کے ساتھ سفر نہیں کر سکے، انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ خوف خدا کی کیفیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور جو پاؤں سے معذور ہے اس پر بھی فرمایا کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ان کا مقام اور ان کا ذکر اللہ نے اس انداز سے فرمایا۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دائمی خوف خدا ہے تو وہ پھر ڈرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں بھی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے پر رکھ کر سوچتے ہیں۔ یہی ہم بات مختلف نشستوں میں کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ہمیں اپنے آپ پر رکھ کر ضرور غور کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رکوع آیا جس میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو چکا ہے، جس کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔
پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کی کچھ اور بھی ذیلی تفصیلات بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ نے انعام فرمایا، کفار کی تلواروں کو روک دیا اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، باوجود اس کے کہ یہ ایک ایسے کیفیت میں تھے کہ جنگ کرنے کی بظاہر پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدینے سے دور نکل چکے تھے، اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے، تو اللہ نے اس موقع پر ایک مشکل وقت آنے سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اس کی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ باقی اہل کفر اور اہل شرک کا مسلمانوں کو روکنا مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے، عمرے سے، تو یہ کسی اصول پر مبنی نہیں تھا، بلکہ محض جاہلیت کی ضد تھی، جاہلانہ ضد تھی، جس کو اللہ نے حمیت سے تعبیر کیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ ان کی بس ضد تھی کہ ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے مکے میں، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، یہ ایک ضد پر مبنی تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو جب کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں اللہ نے تقوی پر استقامت عطا فرما دی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اہل قرار دیا ہے، اہل قرار دیا ہے، حقدار تقوی قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعریف کرنا، انہیں اہل قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کی تعریف کرے، وہ صحابہ کو اہل کہے اپنے منہ سے، انہیں تقوی والا کہے اور ان کی تعریف بیان کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس خواب کا اشارہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام، یعنی ویسے تو مکہ جا رہے تھے لیکن حدیبیہ کا ہم ذکر یوں کرتے ہیں کہ اس مقام پر روکا گیا، اس کی طرف جانے سے پہلے حضور نے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حلق و تقصیر کا ذکر کیا۔ اب جب یہ صلح حدیبیہ یعنی یہ موقع صلح میں بدل گیا اور طواف وغیرہ نہیں کر سکے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے ہمیں خواب سنایا تھا تو اس کا کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال یہ پورا ہوگا، تو اللہ نے وہی بیان کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے، ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ، آمینین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حلق و تقصیر کے ساتھ، یعنی بعض لوگ حلق کراتے ہوئے بعض لوگ تقصیر کراتے ہوئے، تو یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا نام لے کر ذکر فرمایا، آپ کی رسالت کا بیان کیا محمد الرسول اللہ کہہ کر، اور پھر صحابہ کے اوصاف بتائے کہ جو سعادت مند آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے، ان کا رکوع سجود بیان کیا اور ان کے چہروں کا نور بھی بتایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہرے بڑے پر نور ہیں۔ بعض لوگ اس سے پیشانی پر کوئی نمایاں بلیک کلر کا نشان سمجھتے ہیں، تو علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس طرح کا نشان ہو، وہ تو کسی ایسے کو بھی نکل آتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ لازم نہیں ہے، ہاں اچھے تقوی والوں کو بھی وہ نشان نمودار ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اصل اس سے چہرے کی وہ نورانیت مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشش کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ کے اوصاف مسلسل اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیے۔ آج کی اس تلاوت میں ناظرین سورہ حجرات بھی تلاوت کی گئی کچھ حصہ، لیکن چونکہ اس کی تلاوت ابھی جاری ہے تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم سورہ حجرات کی تفسیر کا آغاز کریں گے، یعنی اس کا کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے اور مزید جو اس پارے میں صورتیں ہیں اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے مضامین میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی۔ ناظرین محترم، آج جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ حجرات کا آغاز ہو جائے گا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے قرآن کو پڑھا جائے، مختلف سورہ مبارکہ کو اور پورے قرآن کو، لیکن امت مسلمہ کو چاہیے کہ سورہ حجرات کو بطور خاص مطالعہ کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں صورتحال ہے اس کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، تو معلوم ہو مسلم امہ کو مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اور آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے عنایت فرمائے ہیں، جسے ہمیں پڑھ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس اہتمام کو ARY QTV کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا عرفان نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔